السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیو، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو اہم ہے، غور سے دیکھیے گا اور اینڈ تک دیکھیے گا۔ آج پاکستان بھر میں بلکہ دنیا بھر میں ارتھ ڈے منایا جا رہا ہے، یعنی زمین کا دن منایا جا رہا ہے، اور بڑی بڑی کانفرنسز ہو رہی ہیں کہ زمین کا ماحول کیسے ٹھیک رکھا جائے۔ کئی کہتے ہیں گندگی کم پھیلائی جائے، بالکل ہونا چاہیے، یہ درخت اگانے چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ جو گاڑیاں ہیں، خاص طور پہ یہ جو زیادہ دھواں پھینکتی ہیں، یہ بھی مضر صحت ہے، ان پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ لیکن اصل جو گندگی پھیلی ہے، کبھی اس کے اوپر کسی نے بات نہیں کی۔ اس گندگی کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ گندگی ختم کر دیں گے تو زمین کا ماحول بھی ٹھیک ہو جائے گا، گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ اب ہمارے ملک میں اسلام کو محدود سے محدود تر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ ہمیں جو صحیح راستہ ہے، جو اصل پاکیزگی ہے، جو اصل ماحول ہے، وہ اسلام نے فراہم کرنا تھا۔ ہمارے گھر گھر میں ٹیلی ویژن، کیبل، ڈش، موبائل، انٹرنیٹ اور اس کے ذریعے بیکار ڈرامے، گندے گانے، ہمارے بچوں کو انڈین گلوکارہ سے پیار ہے، ان کے نام آتے ہیں، انڈین ہیروز کے نام آتے ہیں، لیکن ہمارے کسی بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے۔ ہمارے کسی بچے کو نبی اسلام کی بیویوں کے نام نہیں آتے۔ ہمارے کسی بچے کو شاید ہی جو ہے وہ نماز ترجمے کے ساتھ آتی ہو۔ یہ ہے اصل زمین کا جو ماحول خراب ہو گیا ہے، اس کی وجہ وہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ فیس بک کے ذریعے جس طرح گندگی پھیلائی جا رہی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد واٹس ایپ کے ذریعے اور ٹک ٹاک کے ذریعے، یہ جس میں اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا ہے، جس میں بے پردگی عام ہو گئی ہے، زنا پھیل رہا ہے، فحاشی پھیل رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نشے پہ لگ رہے ہیں۔ یہ اس چکر میں کہ کچھ نیا ہونا چاہیے، ایڈونچر پسند بننے کے چکر میں نہ یہ مسلمان رہ گئے ہیں، نہ یہ یہود و عیسائی ہو سکے ہیں۔ تو اصل اس چیز کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ اگر زمین کا ماحول ٹھیک کرنا ہے تو اپنے بچوں کو قرآن یاد کروائیں، اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کروائیں۔ ہم پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے لگا رہے ہیں ان بچوں کے اوپر، کتنا خرچہ کر رہے ہیں، کوئی او لیول کر رہا ہے، کوئی اے لیول کر رہا ہے، اور ایک پل کا پتہ نہیں ہے کیا ہو جانا ہے۔ خیر، مرنا تو درکنار رہا، ہماری اکثر نوجوان نسل جو ہے وہ پڑھنا لکھنا جاننے کے باوجود، بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے باوجود بھی بے روزگار ہے۔ اور جب یہ بے روزگار ہوتے ہیں، فری ہوتے ہیں، ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ان کی شادیاں لیٹ ہوتی ہیں۔ جب شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں تو یہ بے راہ روی پہ چل جاتے ہیں، یہ الٹے کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ بچیاں سگریٹ پی رہی ہیں، بچے سگریٹ، ماڈرن نظر آنے کے چکر میں، ٹک ٹاک بنانے کے چکر میں ہماری نوجوان نسل آپ دیکھتے ہیں کس تباہی کے دہانے پہ چلی گئی ہے، کس فحاشی کے دہانے پہ چلی گئی ہے، اس کے اندر کس قدر غرق ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے بھائیوں کہ ہم نے اپنے گھر کا ماحول خراب کر دیا ہے، زمین کا ماحول خراب کر دیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اخلاقیات ان کو سکھائیں، اور اخلاقیات کیسے سیکھیں گے؟ جب یہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے، جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں گے۔ یہ ہے اصل وہ ماحول جس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج وجہ کیا ہے کہ ہماری فصلیں تیار ہیں لیکن بارش آ جاتی ہے، آندھیاں چل جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہو گئے ہیں، اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ ایک کتاب ہے فضائل صدقات،
اس کے بزرگ سمجھانے کے لیے ایک تحریر نقل کرتے ہیں، تحویلاً سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک اللہ والا ایک قبرستان سے گزر رہا تھا، تو اچانک وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے. فرشتے کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ لیٹر باکس ہوتا ہے یا بوری ہوتی ہے جس کے اندر لیٹر ہی لیٹر ہوتے ہیں. تو جو مردے ہیں قبرستان والے ہیں وہ بھاگتے ہیں، لپکتے ہیں ان لیٹرز کی طرف. کوئی لیٹر پکڑتا ہے، دوسرا لیٹر کوئی جس کا لیٹر آتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، جس کا نہیں آتا وہ پریشان ہو جاتا ہے. ایک بندہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے. تو بزرگ پوچھتے ہیں بھئی سب لیٹر لینے کے لیے بھاگے ہیں، تمہیں کوئی لیٹر نہیں آیا، تم کیوں نہیں بھاگے؟ وہ کہتا ہے اصل میں یہ جو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پیچھے سے ثواب آئے ہے، کسی نے ان کے لیے دعا کی ہے، کسی نے ان کے لیے قرآن پڑھا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے. تو فرمایا تمہارا ثواب نہیں آیا، تمہیں ضرورت نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں جب مرا تھا تو میں ایک بچے کو مسجد میں چھوڑ آیا تھا، اپنے بیٹے کو. وہ حافظ قرآن بن گیا ہے اور وہ روز قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے دیتے ہیں، اس لیے مجھے بھاگ کے ثواب حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہے قرآن کا فائدہ کہ آپ مر بھی جائیں، فوت بھی ہو جائیں، پیچھے سے وہ پڑھے گا، وہ بخشے نہ بخشے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے برابر کا اجر دیتے رہیں گے. اس لیے بھائیوں زمین کا ماحول ٹھیک کریں، بچوں کو صحابہ کی زندگیاں پڑھائیں. ہمارے بچوں کو تو نہ کسی بچے کو مسجد میں آنے کی دعا یاد ہے، نہ مسجد سے باہر آنے کی، نہ سونے کی، نہ کھانے کی، نہ جاگنے کی. ہم کیسے مسلمان ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ رہنمائی فراہم کی ہے، اس کے باوجود ہم استفادہ نہیں حاصل کرتے؟ یہ واحد دین ہے جس نے زندگی کے ہر پہلو پہ ہمیں سبق دیا ہے. چاہے ہم سو کے اٹھیں، چاہے ہم سونے لگیں، چاہے ہم بازار میں جائیں، نئے کپڑے پہنیں، نیا کھانا کھائیں، جو بھی کام کریں، زندگی کا کوئی ایسا موڑ نہیں ہے کہ جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا نہ سکھلائی ہو. لیکن ہم دعا سکھلائی ضرور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ہم نے کبھی سیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. باقی دعائیں تو ضرور دور رہ گئیں، ہم نے کبھی نماز جنازہ کی دعا یاد کرنے کی کوشش نہیں کی. ذرا اپنے گریبان میں نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ زمین پہ آلودگیاں، زمین پہ بے رخیاں، زمین پہ دوریاں، قتل و غارت، فسادات کیوں ہو گئے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے دین سے دوری اختیار کر لی ہے. بھائی بھائی کا دشمن بن گیا ہے، لالچ میں پڑ کے بہن بھائی کی دشمن، ماں بیٹا آپس میں دشمن، زمین کے چکر میں پڑ کے، جائیداد کے چکر میں، کیونکہ ہمیں حبس اور لالچ طمع ہی صرف اس چیز کی رہ گئی ہے کہ دنیا ہی دنیا ہے، آخرت ہے ہی کوئی نہیں. شاید جب ہماری آخرت کے لیے جدوجہد شروع ہوگی، ہم آخرت کی طرف رجوع کریں گے، تو پھر یہ دنیا ہمیں بے ضرر سی لگے گی، بے مثل سی لگے گی، پھر ہم اس کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. جب ہمارا فوکس آخرت میں ہوگا تو پھر ہم دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں گے، پھر ہم اس کو ضرورت کے طور پہ استعمال کریں گے، نہ کہ مقصد کے طور پہ. تو بھائیوں آئیں زمین کا ماحول ٹھیک کریں، اللہ کے قرآن کے نزدیک ہو جائیں، نبی کی حدیث کے قریب ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں سنا کے قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.